اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ دنیا میں قتل ہو گئے ہیں لیکن جنت میں ان کی روحیں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، اور جنت سے جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ تب ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ تو یہ عرض کرتے ہیں ہم اور کیا چاہیں گے، ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 بار فرمائے گا، پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جب تک یہ کوئی سوال نہ کریں انہیں چھوڑا نہیں جا رہا، تو یہ عرض کرتے ہیں یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کہ جو فوت ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہتری اور بھلائی ہو، پھر بھی وہ دنیا لوٹنا پسند کرے، لیکن شہید کو دنیا میں دوبارہ واپس جانا ضرور پسند ہوگا شہادت کی فضیلت کی وجہ سے، اور اس بات کو پسند کرے گا کہ ایک بار پھر دنیا میں جائے اور دوبارہ شہید ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں کر دیا،
وہ جنت کی نہروں میں پر آتیں، جنت کے پھلوں کو کھاتیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے احسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ مردہ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے سے حدیث مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو؟ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور کثیر بچے چھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردہ ہی فرمایا، مگر تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام فرمایا، اے میرے بندے، تم جو چاہو مانگو تمہیں دوں گا۔ تو تمہارے باپ نے کہا، اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میں پہلے سے یہ بات فرما چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو عبداللہ نے عرض کی، اللہ میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز رنگ کے قبے میں ہوں گے اور انہیں صبح و شام رزق سے، جنت سے رزق ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے گویا شہداء کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی روحیں جنت میں آئی جاتی ہیں، دوسرے وہ ہوں گے جو جنت کے دروازے پر اس نہر کے کنارے ہوں گے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نہر کے پاس آ کر ان کی سیر ختم ہو جاتی ہو، پھر وہ یہاں جمع ہو جاتے ہوں اور یہاں انہیں صبح و شام رزق دیا جاتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں ہر مومن کے لیے بشارت ہے کہ اس کی روح جنت میں آئی جائے گی، جنت کے پھلوں کو کھائے گی، جنت کے جلووں کو نظارے کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت و کرامت کا جو سامان تیار فرما رکھے ہیں ان کا مشاہدہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں سے پھل کھاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دن اس کے جسم میں لوٹا دے گا جب اسے اٹھائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس پر وہ خوش ہیں، یعنی وہ شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے ان سے وہ خوش ہیں۔ وہ اپنے ان بھائیوں کی وجہ سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے بعد اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے۔ انہیں بھی اپنے سامنے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے دنیاوی مال و اسباب پر کوئی غم کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ برا معونہ یعنی ان 70 انصار صحابہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جنہیں ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت ان کے لیے بددعا لعنت بھی فرمائی تھی۔ حضرت انس نے بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی نازل ہوئے جو بعد میں منسوخ ہو گئے کہ ہماری طرف سے ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے اس طرح ملاقات کی کہ وہ ہم سے خوش ہے اور اس سے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے انعامات اور فضل اور خوش ہو کر اور اس سے کہ یقیناً اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے انہیں بے پایاں اجر و ثواب سے نوازتا تو وہ اس سے بے حد خوش و خرم ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، یہ احمر الاسد والے دن کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد جب جنگ احد اپنے علاقوں کی طرف واپس جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اس بات پر ندامت اور افسوس کا اظہار کیا کہ وہ مدینہ کا قصد کر کے اس جنگ کو فیصلہ کن کیوں نہ قرار دے سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے حکم دیا تاکہ انہیں مرعوب کیا جا سکے،
اور یہ بتایا جا سکے کہ مسلمانوں میں ابھی قوت اور دمخم موجود ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے صرف انہی مسلمانوں کو تعاقب کی اجازت دی جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جرار جمع کیا ہے، پس ان سے ڈرو، تب ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے تو انہیں دشمن کے لشکر جرار اور ان کی تعداد کی کثرت سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے دشمن سے ڈرنے کے بجائے اللہ کی ذات گرامی پر توکل کیا اور اس سے استعانت کی، اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، یعنی جب انہوں نے اللہ کی ذات گرامی پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے غم و اندوہ کو دور فرما دیا، دشمنوں کے حملے سے انہیں محفوظ رکھا اور وہ اپنے علاقے کی طرف کامیاب واپس ہوئے، اور ان کا دشمن اپنے پروگرام کے مطابق ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں نعمت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سلامت رہے، اور فضل یہ ہے کہ موسم حج میں ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جس کے سامان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا تھا، اور آپ کو اس سے بہت نفع ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ بہت سخت اور بہت شدید حملہ کرنے والے ہیں، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ یعنی شیطان جب بھی تمہارے دل میں یہ خیال و وہم پیدا کرے تو تم مجھ پر توکل کرو، میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہارے لیے کافی ہوں، ان کے مقابلے میں میں تمہاری نصرت و اعانت کروں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہے غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ نساء میں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا دعویٰ بھودا ہوتا ہے۔ اور فرمایا سورہ مجادلہ میں، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ مجادلہ میں، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زوراور اور زبردست ہے۔ فرمایا سورہ حج میں، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ فرمایا سورہ محمد میں، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا سورہ مومن میں، ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کو بھی، جس طرح ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔